خدام العلماء کی جانب سے علماء اکرام کو عمرہ کے سفر پر روانہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج دوسرا قافلہ بھی روانہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ایک قافلہ روانہ ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے اس کی واپسی کے بعد یہ دوسرا قافلہ روانہ ہو گیا۔ خدام العلماء کے چیئرمین محمد حافظ اللہ شریف نے کہا ہے کہ دوسرا قافلے کے بعد اب تیسرے قافلے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں خدام العلماء کے صدر حافظ اللہ شریف کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلا قافلہ جو اکتوبر میں جا کے آئے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ شروع ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے شوق کو فرمائے گا۔ اس کے بعد مسلسل پہلے 2 مہینے سے لگاتار محنت مشقت کرتے رہا کہ میرے علماء بیت اللہ کی زیارت کروائی۔ حالانکہ بہت سارے پریشانی بیچ میں آئے، ایسے ٹکٹ کنفرم ہو کے بھی کینسل بھی ہو گئے، رفتہ 2-2.5 مہینے گزر گئے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہے، اللہ کی پیاری کتاب آپ سفر کر لیتے کہ آپ جانتے ہیں جو سفر کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بہر ہے اماموں عمرہ کو لے جانا یا اماموں میرے حضرات علماء عمرہ کرانا ایک خاص بات ہوتا ہے۔ میں مصلی ہوں، اس کا لطف اٹھا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس بات میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا خوشی دیتا ہے۔ ابھی کوئی امام مسجد کا کوئی کسی کھانا کھا لیتا ہے، وہاں تک اس کو دعا مل جاتی ہے۔ کوئی کسی کپڑے دلوا دیتا ہے، وہاں تک اس کو دعا مل جاتی ہے۔ کوئی جنازے مانتا کر دیتا ہے، وہاں تک اس کو دعا مل جاتی ہے۔ لیکن جو عمرہ کراتا ہے اس کا مقام ہے۔ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تابع امام کے وہ امام اپنے تابع کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے وہ ہمیں نماز پڑھتا ہے۔ ہم بے شک امام کے تابع کرتے ہیں لیکن امام کو اپنا تابع ہوتا ہے اور اپنے تابع اللہ کے گھر میں اپنے رسولوں میں اللہ کی طرف ہوتے ہیں کہ نماز ایسے حضرات ایسے میرے عالم دین کو اگر ہم پورا نہ کریں تو ہم کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کے گھر کے خانے کعبہ کے راستے پر لا کے ہمیں نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرے واسطہ میں سجدہ ضرور کروں گا لیکن میرے امام کے جب تک میرا امام اللہ اکبر نہیں کہتا میں سجدے سے کیسا اٹھاؤں؟ اے اللہ تیری کون سی رحمت چھپی ہے تیرے اماموں میں؟ اس کو تو بتا، کاش اگر ہمیں پتا لگتا کہ تیری رحمت کے وجہ سے تیرے اماموں میں ہے تو ہم سجدے سے ہو کے ساتھ ان کا بھی کہ باری تعالیٰ تو نے اپنے اماموں کو اپنے رحمت سے دعا کرتے جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہتا کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، جب تک میرا امام اللہ اکبر نہیں کہتا سجدے سے ساتھ ہم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ایسے دنوں کو دے رکھا ہے سمجھنے کے لیے ہماری زندگی سے بات نہیں ہے۔ ہم مصلی کاش اگر اس راز کو جان لیتے ہیں کہ علماء کیا ہیں، یہ امام کیا ہیں، ان سے ہماری نماز میں کون ہوتی ہے، وہ ہماری نمازوں کی ذمہ دیتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں نماز پڑھنا آیا یا نہ بھی آیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہماری نماز پوری ہو گئی۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم اگر مصلی صاحب کے پیچھے میرے علماء میرے اماموں کو چھوٹا سا چھوٹی سی یہ فرمایا آج کے ماحول میں 80-90 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ہم اپنے مسجدوں میں اپنے امام ہم سب مل کے اگر ہم کو پورا حج کروا دیے تو اللہ کی قسم وہ جا کے کعبۃ اللہ میں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے وطن کے لیے سارے دنیا
ہم صرف علماء سے دعا مانگتے ہیں، دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں۔ تو یہ مسئلہ میرے علماء کو، میرے اماموں کو دعا کرتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے اماموں کے حق میں، ان کے بیوی بچوں کے حق میں، ان کے عزیز و خانہ کے حق میں کوئی دعا مانگتا ہے، ہم تو صرف دعا دیتے ہیں، اسے دعا دیتے ہیں۔ ایسے علماء کو اگر آپ صحیح سے خدمت کرنا، اللہ کے گھر کو لے کر جاؤ، دیکھو اس وقت کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، تو برکت آ جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ اللہ کے گھر میں سنا، اس بڑا سچ کا واقعہ جس سے مجھے گزری دنیا کی حالت میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی سیاستوں میں میں نے وقت ہے جب اللہ نے مجھے ہدایت دی، کبھی کبھار میں میرے علماء کے ساتھ جا کے بیٹھنا، کچھ ان سے سیکھنا۔ ایک واقعہ آپ سے پیش کرتا ہوں، یہ سچا واقعہ، علماء کیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک بنگلور میں ایک طالب ہے، میں سے جن کا بہت بڑا کاروبار اگر دکانیں، ان کے بہن جو ہیں بامبے کو شادی کر کے دے، کچھ عرصہ گزرا، دو بچوں کی ماں ہو گئے، دو بیٹیاں تھے، ایک 3.5 سال کی بیٹی، ایک ابھی 6 سال مہینوں کی بیٹی۔ میڈیکل چیک اپ میں رپورٹ آیا کہ عثمائن برین میں جو ہے پیچز آتا، یعنی کہ برین میں بیٹے میں پیچز آتا، ایک ایسی بیماری ہے اسے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا 1 مہینے کے اندر آپ کو اس کا آپریشن کرنا ہے اور جان کی گارنٹی ہے، کیونکہ سب کو کھول کے بیٹے کو صاف کرنا یہ معمولی بات ہے۔ ڈاکٹر نے صاف سے کہہ دیا جب آپ اللہ کو پورے کر لو، جو بھی ہے آپ کے کام و کاج ختم کر کے 1 مہینے میں آ جاؤ۔ تو وہ بیچاری 2 بچوں کی ماں اپنے بیٹے آئی اور وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ رو رہی تھی، کیا کریں اس کے بعد اس سے دعا کریں۔ میرے دوست ہے اس وقت میرا کچھ تعلیم ہوتا تھا اور میں دین سے بھی کچھ تعلیم سیکھتا تھا، انہوں نے آگے میں دیکھا ہوں کہ دنیا داری چھوڑ کے صرف عبادتوں کے پیچھے کرتا ہے، جو ان سے کچھ مدد نہ وہ ڈھونڈتے ایک فریاد لے کر آئے، وہ جو میرے دوست کی بہن دونوں بچوں کو دونوں ہاتھوں سے لے کر آئے، ایک ننھی بچی، تیسری بچی اور ایک 3 سال کی، دونوں بیٹیاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بھائی مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، مجھے میری موت کی فکر نہیں ہے، البتہ یہ معصوم بچے، یہ دودھ پیتے ہوئے دلدار کے بچے، اس کو کیسا چھوڑ سکتا؟ کچھ ایسے دعا کرو، کچھ ایسے لوگوں سے ملاؤ جن کے دعاؤں میں فضل اور فیض ہو، اور اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے کہے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ماں کی بابا آنکھوں میں میں نے فوراً یہاں پر ایک 60 کلومیٹر کے اندر وہاں پر ایک واقعہ آبادی تھی، وہ مدنی تھے، کبھی کبھار میں جایا کرتا تھا، کافی عرصے کی مسجد تھی جس میں امام ٹوم کے رہنے والے تراویح سنانے آئے تھے، وہ نہیں کیا کرتے 40 سال کا اس مسجد کے امام بزرگ تھے، حضرت تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بس میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سے میرے گھر کی زینت میرے گھر کی دیدار میں نے سنتا رہا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں بات آئی، چلو بھائی کسی جگہ لے کر جاتا ہوں، جاتا ہوں کا پہلے ہوا، لیکن میرے تو خاص کیا ہے آپ نیت کر لو کہ ان کو برا مطلب یہاں برا کے بھیجنے کے لیے بھیجنے کے لیے اور گھر بھی بنا کے ایسے برا بھیجتی ہے اس پر گئے ہم کار میں ان سے بات کی، دعا بھی اس دور میں عمرہ کے لیے بنگلور سے بامبے سے جدہ جانا تھا، وہ ٹرین پکڑ کے یہیں کے ایجنٹ حبیب تھے تو دے رہے، تو انہوں نے ٹرین کے ذریعے بامبے سے جدہ پہنچائے۔ اس وقت کا قابلات پڑے 20 یا 22 دن تک بس ٹرین آنے کے بعد ان کی جان گزاری میں سنیے کیا میرے امام جو مسجد کے 40 دن امامت کرتے تھے، تو انہوں نے باری تعالیٰ کے گھر میں حاضر کیا،
اللہ کے قدم رکھنے کو پڑی ہے. اے اللہ تیرے گھر میں میں نے 40 سال عبادت کیا ہے. آج تیری گھر کی دیدار کے لیے وہ مائی ہوئے ہیں. وہ ماں جسے تو کہتا ہے کہ میں ماں ہوں جو کہ 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا رسول اللہ کی ماں ماں اس نے فریاد کی ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے گھر میری بیماری کو شفا اللہ تیرے کعبے کے داموں کو پکڑ کے میں چل رہا ہوں. میرے پروردگار اس ماں کی دعا کرتے بچوں کے سر میں سلامت رکھے. وہ تھی میری امام کی دعا. پھر اس کے بعد آئے زمزم لے کر آئے. انہوں نے ایک بات کو زمزم دیا کہہ دیا کہ لوگ اپنے سر پہ زمزم ڈالو. صبح کے بعد قبل صبح کے بعد ہماری اسی طرح امام کی بات سننا اور پورا زمزم سر پہ امام کو لگایا. اس کے بعد اس کو قریب آیا امام کو آپریشن کے جانا وہ وجہ سے 4 دن بعد سوال ہو گئی اور وہاں پر رش یعنی سب سے مشہور ہاسپٹل ہے وہاں پر جو ہے آپریشن ہوئے چکر میں بلائے. اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے پھر سے بڑا جائزہ کریں گے. ایک مہینہ ہو چکا کیا بیماری کی پیسز بڑھ گئی کیا آپریشن ہو بھی سکتا ہے. وہ بات کو بولوانا تھا انہیں ٹھہرا دیا پہلے ایک بار اسکین تو جا کے اسکین کرائے. اسکین میں رپورٹ نہیں آتا. وہ ڈاکٹر پریشان ہو گیا جس کے اسکین میں ایک مہینہ پہلے بڑی پیسز ہیں کس طرح غائب ہو سکتے ہیں. نہیں پھر سے ایک بار اسکین دوبارہ اس مائی کا اسکین کیا ہے. الحمدللہ دوبارہ کی بالکل غائب ہو. اس نے کہا میں تو ڈاکٹر ہوں لیکن سب سے بڑا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر وہ ہے شاید اسی بات نہیں یہ بات جس نے ایک مائی کی جانا سمجھا بولے بہت جس نے 40 سال عبادت کی اسی مسجد میں کوئی نوجوان صاحب حیثیت دیتے ان کو اللہ کی دیدار ہم لوگ گئے ان کی تلاش میں. انہوں نے اپنے گھر میں سب لوگوں کو چلے گئے نہ واسطہ کو یہ فریاد ہے نہ وہ ان کے بارے میں یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بتا اللہ کی اس وقت میری سمجھ سوچنے سے باہر ہو گئی کہ کیسا ہو سکتا ہے. یہ کرشمہ میرے امام اس سے بڑا کرشمہ ہو بعد میں مجھے لگتا تھا فرمائے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا دنیا میرے امام کی صحبت میں مجھے دنیا آتی ہے. میرے علماء نے مجھے بولنا سکھا دیا. میرے علماء نے دین سے کس طرح محبت کریں. اگر ہم علماء دین سے محبت کریں تو دین سے محبت کرنے والے یہ ہے محبت میرے علیہ دین. ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم اماموں کی قدر نہیں ناقدری کرتے ہیں. دنیا سب کچھ کھا پانی ہے ایک دن چھوڑ کے جانا. اگر ہم علماء کے دل میں بس گئے یہ دعاؤں میں بس گئے تو سمجھو ہماری دنیا کامیاب ہو گئے. یہ سچا واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں میں نے کہا اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں سجدہ کروں گا ضرور لیکن میرے امام کے پیچھے جب تک میرا امام نہیں کہتا میں سجدے سے سر کیسا پیارے آقا نے روح زمین میں اگر کسی کا مقام ان کے پاس دیا صرف امام چاہے شہنشاہ کیوں نہ ہو آپ کی کتابیں ہیں آپ کے سامنے یہ قدم کی آواز میں وہاں پہ امام ہو اس کو ہم سمجھنا چاہیے. وہ مقام جو پیارے آقا نے امام الانبیاء بن کے سارے پیغمبروں کو نواز دیا. جاتے جاتے الحمدللہ امام بن کے نواز ہم پیارے آقا ہم کو صلی اللہ تعالیٰ کی فکر اتنا بڑا مقام دے کے گئے. اس امامت کو اس مقام کو آپ سمجھنا چاہیے. آپ اپنے آپ سے محبت کرنا چاہیے. لیکن آج کے دور وقت میں اور جب تک تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے اصول کے دل میں جو ہے چاہت سب سے پہلے آپ تقویٰ اختیار کریں. اس کے بعد مسئلے آپ کے دامن میں آپ کے بغیر کہاں جائے بیٹھ کہاں جائے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہمارا
دیتے آتے ہیں. جب بچہ پیدا ہو جاتا کرتے ہیں, جب بچہ اسکول جاتا تو آپ اس کو جو ہے دعا کرتے ہیں, کاروبار میں آپ دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ بیماری میں آپ دعا کرتے ہیں, مرنے تک آپ ساتھ آتے ہیں, مرنے کے بعد بھی آپ 40 قدم دور جا کے جناب کی یہ مقام اماموں کا ہے. اللہ نے سو کیا تو یہ زمین میں اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. میری یہ چاہے کہ دنیا کو اماموں کی قدر نہیں کرتے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے بڑی بات ہے, لیکن اماموں کے 1 لاکھ روپے بڑی بات ہے. ہم 2-4 لوگ مل کے میرے اماموں کے ہاتھ میں اگر اللہ کا اطلاع دیا نا اس سے بڑی چاہت, اس سے بڑا زمانہ, اس سے بڑی ایک مسلم میں حافظ اللہ شریف آپ کا خالق, آپ کے چاہت میں نے آواز دی لگتا ہے. آپ مختلف علاقوں سے, کولار سے, میسور سے, پٹنہ سے, کشمیر سے, بہار سے آپ ہنستے ہنستے جلدی نہیں کر کے ہزاروں کلومیٹر سے دور ہونا, یہ ہے مسلم کی محبت. کوئی انسان آپ کو خرید نہیں سکتا, کوئی انسان آپ کو بتا نہیں سکتا, البتہ آپ کے پیچھے جھکنے والا مسلم آپ کی محبت میں نے لبیک کیا, آپ پورے حاضر. یہ ہے محبت علماء کی. اگر ہم کو محبت دکھائے تو 10 قدم آگے ہے. یہ میرے علماء ہیں, ہم ان کو سمجھنا چاہیے. ان کے حق میں ہم کچھ بھی نہ کریں, کم از کم کراؤ, پھر جب وہ کیسے برکتیں رحمتیں نازل ہو جائیں گے, اور کعبے کے دامن کو پکڑ کے دعا کریں گے. میں نے بھی نہیں برا کیا, میں نے کبھی میرے امام کو, میرے عالم کو کیا دعا نہیں مانگی, مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن آپ لوگ جب بھی کعبے کا دامن چھیتے ہو تبھی دعا مانگتی, جس نے تیرے گھر سے دیدار کرایا. یہ علماء کی دیر ہے. علماء ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں, علماء دین کے رہبر ہوتے ہیں, علماء دین کی سکھلانے والے قرآن کو پڑھ کے بتاتے ہیں. اگر ان کے نشے قدم کا ہم چلے تو دنیا آخرت ہماری کامیاب ہے. یہی فلسفہ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ سچی محبت ہے میرے دل میں, میرے علماء حضرت کے لیے. مجھے کچھ تکلیف بھی تھی, کچھ رنجشیں بھی ہوئی. میرے کچھ حضرات, میرے کچھ مسلم وعدہ کیا تھا کہ ہم 3-4-5 علماء کو ہم عمرہ کریں. آخر کار میں 15 نمبر سلیکٹ کیا تھا. اس کے بعد وہ 5 بھیجی کے بولتے ہیں 20 نمبر ڈالی, تو 5 غائب ہو. کوئی مسلم آگے نہیں بڑھے, پتہ نہیں اللہ ان کو ہدایت دیا یا نہیں. میں نے پھر 20 کا جو آنکڑا تھا اللہ سے میں نے دعا مانگی تو فوراً 20 لوگوں کو تیار کیا. یہ میری محبت علماء کی ہے. جو محبت علماء سے کرتا ہے وہ محبت اللہ سے, اللہ کے رسول سے کرتا ہے. آج الحمدللہ میرے مکمل 20 علماء دین یہاں پر تعینات ہو گئے ہیں اور صبح میں بھائی روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ میرے لیے, آپ کے لیے, گھر والوں کے لیے, گاؤں کے لیے, گاؤں کی مسجد کے لیے, اور یہ کو بھی آپ لوگوں کو دعا مانگیں گے. اور خاص کر کے میرے بارے میں دعا مانگیں ہو سکے تو پورا کیجیے. اور میرے بات آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, آج الحمدللہ آپ کے سرکار, آپ کے سرکار, آپ کے مالی, آپ کو بھی ساتھ نہیں کر رہے. میں پچھلے میرے بیان میں میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو یہ بچے ایک عورت ہے, جو ہے حافظ ہے, عالم ہے, یا کسی کی عالم کی بیٹی ہے, یا کسی علماء کی بیوی ہے, اور حافظہ ہے, تو انشاءاللہ ان کو بھی حضرت کے ذریعے چن کے ہم پورا روانہ کریں گے. کیونکہ یہ ماں ہے, یہ مدرسہ ہے, ہم ان کو ناراض نہیں. الحمدللہ آج ہمارے تعداد سے زیادہ الموضوعات کی تعداد خوب آئی ہے. کم از کم 7 سے زیادہ شرح آئی ہیں. دلچسپی جو لگاؤ ہے وہ اللہ کی دنیا کے ملکوں میں پہلا آج اس فاصلہ پہ جا رہے ہیں. دعا کیجیے سب سے پہلے کہ مسلم آپ کی نماز پڑھتا ہے, علماء کی مدد کرے اور آپ کے ساتھ مل جل کے دنیا میں خود کر کے بس میں نظر رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو, اور آپ کامیاب ہو کے دعاؤں کے ساتھ اللہ کے حضور جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے.
اللہ کے مجلے کو دیکھنے جا رہے ہیں، مسلمان میں تو کعبے کی قسم ہوتی ہے، الحمدللہ کعبے کو چھو کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نوازے، صرف حافظ عطا فرمائے، لباس